اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیلف ٹریننگ ایپیسوڈ نمبر 26، کچرا فائلیں۔ دوستوں، کمپیوٹر ہو، موبائل ہو، انسانی جسم ہو، دماغ یا نفس یا کوئی بھی جگہ جہاں کام ہوتا ہو وہاں پر کچرا جمع ہو جاتا ہے جس کو صاف کیا جاتا ہے، ورنہ سب کچھ بلاک ہونے لگتا ہے۔ جیسے کمپیوٹر سلو ہو جائے تو اس کو ریفریش کیا جاتا ہے، موبائل سے کیچ فائلز اور جنک فائلز ختم کرنے کے لیے اس کو بوسٹ کیا جاتا ہے، یا وائرس آ جائے تو اینٹی وائرس ڈال کر کلین کیا جاتا ہے۔ جسم اگر مختلف قسم کی غذائیں کھا لے تو دعوت میں تو آپ کا معدہ بھی بلاک ہو جاتا ہے، یا باڈی آٹو سسٹم اس کو کلین کرنے کے لیے بوسٹ کر دیتا ہے، یعنی موشنز لگ جاتے ہیں۔ یا اگر انسانی خوراک کی نالیوں میں غذا پھنس جائے، قبض وغیرہ ہو جائے تو اس کو کیے کروائی جاتی ہے یا جلاب دیا جاتا ہے۔ انسان کو ہارٹ اٹیک کیوں آتا ہے؟ جب نسوں کے ذریعے خون دل سے گزرتا ہے تو اس سے کچھ کچرا گزرتے وقت دل کے والوز میں پھنس جاتا ہے، پھنس کر ان کو بند کر دیتا ہے، جس سے خون کی صحیح ترسیل نہ ہونے کی وجہ سے اٹیک آ جاتا ہے۔ انسانی دماغ کا کام ہے مسلسل سوچنا، جو کچھ یہ دیکھتا ہے یا جیسے نیگیٹو پازیٹیو حالات پیش آتے ہیں اس کے مطابق سوچتا ہے، فیصلے کرتا ہے۔ دماغ کے اندر جو کچرا فائلیں پیدا ہوتی ہیں وہ سوچوں کی صورت میں ہوتی ہیں، اور یہ ہمیشہ نیگیٹو ہوتی ہیں۔ اور دماغ ایسی چیز کہ اگر ایک سوچ کو پکڑ کر اس کے متعلق سوچنا شروع کر دے تو اس جیسے ہزاروں خیالات ویسے ہی حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ کسی شخصیت کے متعلق کوئی نیگیٹو سوچ آپ کے دماغ میں پھنس گئی، کوئی ڈر، کوئی وہم، شک، اس کی بھی اصل سوچ ہی ہوتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی اکثر جسمانی بیماریوں کا تعلق آپ کی سوچ کے ساتھ ہے، اور یہی وہ کچرا فائلیں ہوتی ہیں جو آپ کے اندر اندیشے پیدا کرتی ہیں، اور انہوں نے آپ کے دماغ میں جگہ بنا لی تو پھر آپ کی اور آپ کی فیملی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ آپ اپنے ارد گرد فیملی، آفس، بزنس میں ایسے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جو کئی قسم کی ذہنی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہیں۔ ہمارے ہاں جسمانی بیماری کے لیے تو ہم ڈاکٹرز کے پاس فوری طور پر چلے جاتے ہیں، مگر ذہنی یا نفسیاتی بیماری کے لیے نہیں جاتے، بلکہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے ہاں عوامی سطح پر ذہنی و نفسیاتی بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ یہ ہے ہی ایسا، ماں باپ کی بھی ایسی عادت تھی۔ یہ نہیں سوچتے کہ وہ بھی بیچارے بیمار تھے، کسی نے علاج ہی نہیں کروایا اور بیماری نسل میں ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ ان ذہنی و نفسیاتی الجھنوں سے نکلنے کے لیے بھی سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جو آپ کی شخصیت کو کھول کر آپ کی بیماری کو سمجھتے ہیں اور اس کا علاج کرتے ہیں۔ یورپ وغیرہ میں تو ہر سال اسکول میں ماہر نفسیات ہوتا ہے جو بچپن سے بچوں کے رویوں کو چیک کرتا ہے اور علاج کرتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں نفسیاتی اور ذہنی دباؤ آ جائے تو ہم پیروں یا تعویذ گنڈے والوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی جادو یا جن آ گیا ہے۔ میرے ایک پڑھے لکھے عامل دوست کہتے ہیں کہ ایک اچھے خاصے شریف خاندان کی 26-27 سالہ لڑکی کو ہسٹیریا کے دورے پڑتے تھے۔ وہ سمجھے کہ کوئی جنات کا مسئلہ ہے۔ جب انہوں نے تنہائی میں لڑکی کی شخصیت کو جانچا تو دوروں کی وجہ سے دراصل شادی کا لیٹ ہونا تھا۔ اندرونی دباؤ کی وجہ سے اس کو ہسٹیریا کے دورے آتے تھے۔ انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ اس کی شادی کر دے۔ آج کل ماشاءاللہ وہ بال بچے دار بالکل تندرست ہے۔ اس طرح ہزاروں مسائل ہیں جن کا صحیح حل نہ ہونے کی وجہ سے آج پاگل خانے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کے ارد گرد بظاہر نارمل زندگی گزارنے والے اکثر لوگ بھی 2-3 ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ضرور ہوں گے، بلکہ آپ اپنے اوپر اور اپنے رویوں پر بھی غور کر لیں۔ کوئی مرض ہوگا کا جڑ پکڑ رہا ہوگا۔ ذہنی اور نفسیاتی کچرا فائلز کو کلیئر کرنے کے لیے، الجھنوں سے نکلنے کے
سانس کی مشقیں بہت فائدہ مند ہیں۔ یہ مشقیں آپ کے اندر کو بوسٹ کر کے کچرا سوچوں سے کلین کریں گی۔ اس وقت صرف ایک مشق بتا رہا ہوں جو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ کسی کمرے میں تنہا بیٹھ جائیں، زمین پر، کرسی پر، بیڈ پر منہ شمال کی طرف کر لیں۔ کمر اور گردن بس سیدھی ہونی چاہیے اور جسم میں اکڑاؤ نہ ہو۔ آپ نے منہ بند رکھتے ہوئے ناک سے سانس لینا ہے، بالکل نارمل، اور اپنے نفس پر غور کرنا ہے، اپنے سانس پر غور کرنا ہے کہ سانس اندر جا رہا ہے، سانس باہر نکل رہا ہے۔ بس کوئی ورد وظیفہ نہیں پڑھنا، بس سانس پر غور کرنا ہے۔ اس کے کیا فائدے ہیں؟ جب کریں گے تو جان لیں گے۔ اپنے آپ کو جسمانی، ذہنی، نفسیاتی، روحانی طور پر صحت مند کریں تاکہ آپ اللہ کے آخری نمائندہ اجل اللہ فرج الشریف کے لشکر میں شامل ہو سکیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکومت اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام کرنا ہے۔ تو آپ پاک صدا پکار الاجل الاجل یا سفینۃ النجات اجل اللہ فرج الشریف وصلوات اللہ علیہ کا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عباس حمدانی 59۔